تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جہاں ایک خواب ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور اللہ والوں کے دیدار کے شوق نے میلوں کا سفر طے کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جی ہاں محترم ناظرین، میں بات کر رہا ہوں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خواب میں فرشتے سے کلمات اذان سنے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنا خواب عرض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو ان کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آئی، اور اس حدیث میں یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اکیلا نہیں ہوگا جس نے دنیا کے اندر یا تو نکاح نہیں کیا کسی وجہ سے، یا وہ نکاح کی عمر کو پہنچا اور اس دنیا سے چل بسا، تو جنت کے اندر اس کا نکاح کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے جوانی میں نکاح نہیں کیا اور اپنی زندگی اسی طرح گزار دی۔ تو جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر جنت میں نکاح کرنا ہے تو جنت میں میری ساتھی کون ہوگی، کس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، میں اس کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے اور خواب میں ایک عورت ان کو دکھلائی جاتی رہی جس کا نام تھا میمونہ بنت ولید، اور یہ حبشیہ عورت تھی، کالے رنگ کی عورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید کو اسی عورت کا دیدار ہوتا رہا۔ 3 دن مسلسل دیدار کے بعد ایک مرتبہ رات کو خواب دیکھا اور وہی عورت ان کو دکھلائی گئی اور بتلایا گیا کہ جنت کے اندر یہی عورت تمہاری ساتھی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کا جگہ جو ہے وہ بھی بتلائی گئی۔ تہجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کر نوافل ادا کی، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رخت سفر باندھا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور لمبا سفر طے کیا۔ کوئی 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد کوفہ کے اندر پہنچے اور کوفہ کے لوگوں سے اس عورت کے متعلق پوچھا، کیا میمونہ بنت ولید نام کی عورت یہاں رہتی ہے؟ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف کرایا، اور وہ عظیم مرتبے کے صحابی تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی شہرت تھی، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اے حضرت، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک عورت سے ملنے کے لیے آئے ہیں جو رنگ کی کالی ہے، مجنوں عورت ہے۔ تو لوگوں نے اس حیرت کا اظہار کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے ان سے پوچھا، کیا اس عورت سے ملنا ممکن نہیں ہے؟ کیا میں اس کو نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا، آپ اس کو مل کر کیا کریں گے؟ وہ تو ایک مجنوں عورت ہے، وہ کسی کو اگر ہنستا ہوا دیکھتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے، کسی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے، لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، آپ اس عورت کو مل کر کیا کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ کہاں ملے گی؟ تو لوگوں نے کہا، وہ اجرت پر بکریاں چراتی ہے ہماری، اب وہ بکریاں چرانے کے لیے فلاں جنگل کے اندر گئی ہوگی، لہٰذا آپ ٹھہر جائیں، شام کے وقت جب وہ آئے گی تو آپ اس سے ملاقات کر لینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا، نہیں، میں شام تک اس کا انتظار نہیں کر سکتا، میں ابھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس سفر کی طرف، اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے روکا کہ حضرت اس جنگل میں نہ جائیں، وہ جنگل بڑا خطرناک جنگل ہے، لہٰذا اس طرف نہ جائیں، شام کو وہ آئے گی تو آپ اس سے ملاقات کر لینا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات بھی نہیں سنی اور اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے 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 اس جنگل کے اندر پہنچے اور جنگل واقعتاً خطرناک تھا، جگہ جگہ درندے پھر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے
اس جگہ تک پہنچے جو ان کو بتلایا گیا تھا مقام۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک حیرت زدہ منظر دیکھا، اور ان کی حیرت کی دو وجہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اوڑھنے اوڑھے ہوئے ہے، مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ پہلا منظر تھا ان کا کہ انہوں نے ایک تنہا عورت کو ایک خوفناک جنگل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے پایا کہ وہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو منظر دیکھا جس نے ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈال دیا، وہ یہ کہ شیر جو ہے وہ بکریوں کو چرا رہے ہیں، کیونکہ بکریوں کی فطرت میں ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں، تو جو بکری بھی ادھر ادھر بھاگتی تو شیر اس کو دوبارہ بھگا کر اس چراگاہ کی طرف لے آتا۔ یہ دوسرا جو منظر تھا یہ اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس میمونہ بنت ولید کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کی، اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے کہا، اے عبداللہ، ملاقات کی جگہ تو جنت تھی، آپ یہاں کیا کرنے آ گئے ہیں؟ تو اس بات نے حضرت عبداللہ ابن زید کو اور زیادہ حیرت میں ڈال دیا کہ اس عورت سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، کبھی نہ اس نے مجھے دیکھا ہے اور نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس نے کبھی میرا نام سنا ہے، تو میرا نام یہ کیسے جانتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم میرے نام سے کیسے واقف ہو؟ تو اس عورت نے کہا، جس طرح تمہیں خواب کے اندر میرا نام بتلایا گیا، میں تمہیں دکھلائی گئی، اسی طرح مجھے بھی خواب آیا ہے اور مجھے آپ کا نام بتلایا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے نا شیر کی فطرت میں ہے بکریوں کو کھانا، تو وہ ان بکریوں کو کیسے چرا رہے ہیں؟ تو اس عورت نے بڑی اچھی بات کہی، بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا، میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اور جب میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے تو اس شیروں نے ان بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بکریاں چرانا ایک بہانہ تھا، وگرنہ مقصد وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا تھا، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خلوت میں اللہ کو کثرت سے یاد رکھیں، اس لیے کہ خلوت جو ہے یہ انسان کو بہت زیادہ گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس لیے جب ہماری خلوت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے گی تو ہماری جلوت جو ہے وہ خود بخود اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔